ضمانت ہو جاتی، لیکن چونکہ جو ڈاکٹرز کی رپورٹس ہیں وہ اس قدر ویک تھیں، ان میں اتنا اسٹرانگ دلائل نہیں تھے یا رپورٹس ایسی لکھی گئی تھیں کہ ان کی بنیاد پہ ضمانت ہوتی ہی نہ. ڈو یو اگری ود دس؟ میرا خیال ہے سعدیہ the most important thing is کہ ایک تو پہلے تو میں ملک صاحب کی اس بات کا جواب دینا چاہوں گی کہ نیب ان کا خیال ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کے انفلوئنس میں ہے. مجھے یہ بتائیے کیسز جو ہیں یہ آپ کا خیال ہے ہمارے حکومت میں شروع ہوئے؟ یہ کیسز تو آپ کی حکومت میں شروع ہوئے جب آپ کی حکومت تھی. نیب کا چیئرمین بھی آپ ہی نے لگایا تھا، ہم نے تو نہیں لگایا تھا. آپ کی دونوں پارٹیوں کی حکومت تھی. یو نیور وانٹڈ اینی چینج ان اٹ. سو اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک اٹ از ناٹ فیئر آن یور پارٹ کہ آپ اس حکومت کو بلیم کریں گے جی یہ حکومت منور کر رہی ہے. یہ بالکل ہم اس بات پہ ضرور بلیو کرتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے، کراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے. اور آپ کے سامنے ہے نیب نے اگر ہمارے بندے پکڑے ہیں تو ہم نے تو کوئی واویلا نہیں ڈالا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ all of them resigned انکلوڈنگ علیم خان. اب آ گیا مسئلہ جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے. میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں جس دن سے وہ آئے ہیں ہاسپٹل کے اندر، from day one I have followed up every report of his, I have taken every report of his. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں یہ پہلے یا تو یہ کارڈیک پیشنٹ نہیں تھے تو وہ تو تھے، یہ اس بات سے تو کوئی انکار ہی نہیں. آفٹر آل جب یہ بطور پرائم منسٹر انگلینڈ گئے ہیں اور اپنی علاج کروا کے آئے ہیں وہاں سے تو تب بھی تو یہ ایز اے کارڈیک پیشنٹ ہی گئے تھے نا، تو وہ تو تھے ہیں. سو ہی از ہائپرٹینسو، ہی از ڈائبیٹک، یہ دونوں چیزیں بھی ہیں. از اے پارٹ آف ہز ان کی جو میڈیکل ہسٹری ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کو مسئلہ مسائل اگر جیل میں شروع ہوئے تو سب سے پہلے ان کو پی آئی سی میں بلایا گیا. پی آئی سی میں کیونکہ کارڈیک پرابلم تھا ان کا، انہوں نے وہاں پی آئی سی میں دیکھنے کے بعد انہوں نے تھیلیم سکین کروایا. تھیلیم سکین جب انہوں نے کلیئر دیا کہ there is no problem at the moment, that's basically done to find out کہ کوئی، تو انہوں نے کہا کہ ان کی باقی انویسٹیگیشنز بھی کروا دیں. ہم نے ان کو شفٹ کیا انٹو سروسز ہاسپٹل اور باقی انویسٹیگیشنز جب کروائیں تو ان کا ایک سٹون کڈنی میں نکلا. اس کی وجہ سے نیفرولوجسٹ سے بھی اوپینین لے لیا، اس وقت بھی لے لیا کہ you should be taken opinion from the nephrologist. اب یہ ساری چیزوں کے بعد انہوں نے اس وقت ہم نے ان سے کہا کہ کیونکہ بیسکلی آپ کا مین پرابلم میں ڈاکٹر صاحب آپ سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں میں آپ کو یہاں پہ، کیونکہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ملک احمد خان صاحب، آپ خود ایک معروف گائنیکالوجسٹ ہیں. اگین میں وہی بات کروں گی کہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک احمد خان صاحب نے میڈیا پہ یہ انکشاف کیا کہ جس طریقے سے آج ہم کہہ رہے ہیں نا کہ 5 میڈیکل بورڈز بنائے، ان کی رپورٹس بڑی ویک تھیں، علاج جو ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہو رہا. تو آپ مجھے بتا دیں کہ یہ جو ان کا انکشاف تھا اور آج اس پہ بعد بھی بارہا ان کے رہنما کرتے نظر آئے کہ جی ایک گائنیکالوجسٹ لیڈ میڈیکل بورڈ بنا دیا تھا نواز شریف صاحب کے لیے. جی میں آپ کو یہ بتا دوں سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جس گائنیکالوجسٹ کا یہ نام لے رہے ہیں وہ پرنسپل ہے علامہ اقبال میڈیکل کالج کا. وہ جب بورڈ بنا تو میں نے ان کو خود کہا کہ ایز ہی از این ایڈمنسٹریٹر آلسو، ڈو ناٹ فارگیٹ وین یو بیکم اے پرنسپل آف این انسٹیٹیوشن آپ ایڈمنسٹریٹر بنتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بطور ایڈمنسٹریٹر آپ ہیڈ کریں اس بورڈ کو. اس بورڈ کے اوپر 3 بندے تھے، ڈاکٹر زبیر تھے جو کارڈیولوجسٹ تھے، یورولوجسٹ اور انٹرنل میڈیسن، 3 پروفیسرز تھے. ان تینوں پروفیسرز نے ان کا معائنہ کیا. معائنہ کرنے کے بعد the only thing that they came forward with was کہ جی ان کا اینجیوگرافی ہونی چاہیے یا اینجیوگرام ہونا چاہیے. اچھا اب اینجیوگرام کے لیے انہوں نے ایک یہ بات کہی کہ یورولوجسٹ سے آپ اوپینین ضرور لے جائیں. ڈو ناٹ forget that he is a known diabetic اور کافی عرصے کے ڈائبیٹک ہیں تو نیچرلی کڈنی کے اوپر ڈائبٹیز کا افیکٹ پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یورولوجسٹ سے بھی آپ اوپینین لے لیجئے اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریے کہ اینجیوگرام ہونا یا نہیں ہونا. اب مقصد یہ ہے کہ ہر مرتبہ جب نواز شریف صاحب سروسز اسپتال سے جیل گئے تو خود ضد کر کے گئے کہ جی میں نے واپس جانا ہے. پھر جب وہ وہاں آئے کہ جی we should have a ملٹی سیکٹوریل ہاسپٹل جہاں ہر قسم کا سیکٹر. تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پہ ساری رپورٹس جو ہیں اب تک بھی دیکھی اور یہ کہنا بیس لیس ایکوزیشن ہوگا کہ جی رپورٹس ایسی ویک تھیں کہ اس کی بنیاد پہ آج کا فیصلہ آنا ہی آنا تھا.